بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران، آیت نمبر 172، 172۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جن لوگوں نے جنگ احد کے فوراً بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے تعاقب کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمان جو ہے وہ ان کو تکلیف پہنچی تھی، زخم پہنچے تھے، شہادتیں ہوئی تھیں، اور جو ہے وہ 70 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی زخمی تھے۔ تو اس کے باوجود جب مسلمان جو ہے وہ واپس لوٹے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ کافر دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ سے صحابہ کو حکم دیا کہ دوبارہ سے نکلنا ہے۔ تو اس موقع پر جب بظاہر جو ہے وہ حالات بہت سخت ہو چکے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے جو صحابہ نکلے ان کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا الذین استجابوا للہ، ان میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا زبیر بھی تھے، اور بھی بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے مان لی بات، لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم اور تکلیف پہنچ چکا تھا۔ اس سے مراد وہ شکست ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پہ دونوں اعتبار سے وہ ایک مسلمانوں کے لیے چوٹ تھی۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ ان میں سے جو مخلص لوگ ہیں اور تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، مراد جنت ہے، جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نکلے۔ تو یہ 70 کے قریب لوگ تھے۔ تو یہ آیت جو ہے ان تمام کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس موقع پر نکلے تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے ان کی کیفیت کیا تھی اور ان کی فضیلت مزید بیان ہوگی۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جب لوگوں نے کہا، الناس سے مراد یہاں پر ایک ہی بندہ ہے جو شیطان انسانی شکل میں آیا تھا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، پہلے ناس سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے، دوسرے الناس سے مراد کیا ہے؟ دوسرے الناس سے مراد اہل مکہ ہیں، اہل مکہ ہیں۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ بے شک لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، یعنی کہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اہل مکہ دوبارہ سے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو۔ تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ ان سے ڈر جاتے اور ان سے ڈر کے یہ جو ہے وہ سست پڑ جاتے، فزادہم ایمانا، ان کو اس بات نے جو ہے وہ ایمان میں اور بھی بڑھا دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار، بہترین وکیل ہے جس کے ذمہ معاملات کو سپرد کیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوٹے وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، یعنی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوٹے، فتح کے ساتھ لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی بھی جو انہیں جو ہے وہ زخم یا تکلیف یا شہادتیں وغیرہ ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کے پیچھے چلے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ رب العزت بہت عظیم فضل والا ہے۔ وہ بندہ کون تھا جس نے آ کر ان کو کہا کہ اہل مکہ تو پھر سے تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب تو تم ان سے نہیں لڑ سکو گے، پہلے تمہارے اندر جو ہے وہ یعنی کہ شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں، مسلمان جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ تو شیطان تھا، وہ جو شخص جو تمہیں ڈرا رہا تھا، جو تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تو شیطان تھا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ،
وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، فلا تخافوہم، پس تم ان سے مت ڈرو، بخافونی، مجھے سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ ان لوگوں کا کفر کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنا، کفر کے اندر جو ہے وہ دھنستے چلے جانا، اس سے آپ پریشان مت ہوا کریں۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان نہ کریں وہ لوگ کہ الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر کے اندر مسارعت کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، ان کے کفر کے اندر جو ہے وہ آگے نکلنا ایک دوسرے سے، آپ اس سے پریشان مت ہوا کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے؟ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہ رہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے، دنیا کے اندر یہ اس قدر کفر کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا، بے شک وہ لوگ جو لوگ پسند کر لیتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو لن يضروا الله شيئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی آیت کے اندر کفار اصلی کی بات تھی، یہاں پر جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ پہلے کہا وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ کفار اصلی تھے۔ یہاں پر ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ جس طرح آپ نے سورہ بقرہ کے شروع میں دیکھا تھا نا کہ کفار اصلی کے لیے کہا تھا ولہم عذاب عظیم، اور منافقین کے لیے کہا تھا ولہم عذاب علیم، تو ادھر بھی اسی طرح ہے۔ اب زجر ہے، ولا يحسبن الذین کفروا، ولا يحسبن الذين كفروا، ہرگز مت سمجھیں الذين كفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا نہ سمجھیں کہ انا بے شک ما نملی لہم، جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہرگز کافر یہ مت سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں خیر لانفسہم، کہ وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ کافر یہ مت سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں، جو ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم تو بس ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں۔ ولہم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کے لیے اہانت والا، توہین آمیز قسم کا عذاب ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کو فرض کیوں کر دیا ہے، کیوں یہ سلسلہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے کہ ایمان والوں اور کفار کی جو ہے وہ مٹبھیڑ ہوتی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے؟ جی پوچھیں۔ سر یہاں پر جو عذاب مہین ہے وہ کفار کے لیے ہے، کفار اصلی کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے، جی اہانت ٹھیک ہے، اہانت کا وصف سب کے لیے ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاکم ما اللہ۔ کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں تھا اللہ یہ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اسی حال پر چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس حال پر تم تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو اسی حال پر چھوڑے رکھے کہ ان کے اندر ایمان اور کفر اور نفاق اور ایمان کی کوئی تمیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال پر نہیں چھوڑتا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث اور طیب جو ہے وہ ایک دوسرے سے نمایاں اور ممیز ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہ بتا دیتے ایمان والوں کو کہ یہ منافقین ہیں اور یہ ایمان والے ہیں، نہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں ویسے ہی بتا دے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ لیکن وہ ان غیب کی خبروں کے بتانے کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غیب بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ بتائیے۔ جی بتاتے ہیں شیخ صاحب۔ ہاں بتاتا ہے۔ ولیکن اللہ
یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ جو ہے وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یہ اطلاع علی الغیب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے علم میں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ علم دیتا ہے. یہ بات ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرح جو ہے وہ ان کا علم یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم جو ہے وہ امتیوں کے علم کی طرح ہے، یہ مطلب بھی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ علم کے اعتبار سے جمیع مخلوق سے جو ہے وہ فائق ہیں، جمیع مخلوق سے. انما وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اب منافقین کو زجر ہے ان کے بخل پر. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز مت سمجھیں وہ لوگ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کس چیز میں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز میں جو کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھی ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہوا خیرا لہم، کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے. وہ لوگ جو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کا بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ الٹا یہ تو ان کے لیے مزید برا ہے، شر ہے. کیسے شر ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ ان قریب طوق پہنائے جائیں گے ما بخلوا به، اس مال کا کہ جو انہوں نے جس مال کو خرچ کرنے سے بخل کیا تھا. کب پہنائے جائیں گے؟ یوم القیامت، قیامت کے دن پہنائے جائیں گے. یہ سورہ توبہ کے اندر بھی ہے نا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وجلودہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، حدیث کے اندر بھی ہے. تو طوق پہنایا جائے گا. بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور باقی اس سارے مال کا اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی آخری ملکیت تو وہ اللہ رب العزت کی ہے. تو فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی آخری جو بادشاہت ہے، آخری جو ملکیت ہے، جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو یہ سب مال اسی کے پاس چلا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام تر میراث ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت خوب باخبر ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کرتے ہو ان سے. اب جو ہے وہ دوسرا باب ہے جس میں اہل کتاب کی قباحتیں بیان ہوں گی. تو فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، ایک بندہ تھا اس کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، یہودی تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ رسول سچے ہیں، تم جانتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ. تو وہ آگے سے اس نے کہا کہ تمہارا تم یہ ہم سے ایمان کا تقاضا کر رہے ہو، حالانکہ یہ جو تمہارا صاحب ہے، یعنی کہ مراد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، یہ تو کہتا ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے اور ہم غنی ہیں. نعوذ باللہ، کیونکہ وہ یہ جو آیات پڑھتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کون اللہ کو قرض دے گا. تو اگر اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غنی ہیں اور وہ محتاج ہے. نعوذ باللہ. اس نے جب یہ بات کی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا، کیونکہ وہ غیرت ان کے اندر تھی، اسلامی غیرت، ایمانی غیرت ان لوگوں کے اندر تھی نا. تو جب اس کو تھپڑ مارا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس معاملہ آ گیا، بات بڑھ گئی. تو جب آیا تو ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر وہ اس بات سے بالکل مکر گیا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں. تو اس پر جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے. وقتلہم الانبیاء، یہ ان کا یہ کہنا بھی لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا، انبیاء کو قتل کیا، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے. بغیر حق، جو کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس لکھنے کے نتیجے میں یہ ہوگا
کہ جب ان کا عذاب، جب ان کا جو ہے وہ حساب لیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم ان کو کہیں گے کہ اب چکھو جلانے والے عذاب کے مزے کو، ایسے عذاب کو چکھو کہ جو تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ جی پوچھیے۔ جی شیخ صاحب، یہ بار بار اللہ تعالیٰ جب یہ انبیاء کے قتل کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو آتا ہے بغیر حق، تو یہ بھی تو کافی تھا کہ قتل الانبیاء، تو یہاں سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حق کے ساتھ اگر قتل کیا جاتا تو وہ ٹھیک تھا؟ تو ہاں، اس یہ کی بہت کیا اچھا، حکمت؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں ایک ہوتی ہے قید احترازی اور ایک ہوتی ہے قید اتفاقی۔ یعنی کہ بعض دفعہ جو ساتھ قید ذکر ہوتی ہے کسی چیز کے، وہ قید اتفاقی ہوتی ہے، وہ قید احترازی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ مثال کے طور پر ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یا غالباً نہیں ادھر اس کلاس میں نہیں پڑھا، غالباً وہ دوسری کلاس میں پڑھا ہے ایک میں، مثلاً اگر آپ نکالیں نا چوتھے پارے کی آخری آیات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ان خواتین کا ذکر کر رہا ہے کہ جو تم پر حرام ہے، جن سے تمہارا جو ہے وہ جو تمہارے اوپر جن سے شادی کرنا حرام ہے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم بیان کی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ تمہاری ربیبائیں، وہ تمہاری ربیبائیں، ربیبہ کہتے ہیں اس لڑکی کو جو کہ کسی خاتون کی بیٹی ہوتی ہے چھوٹی، اور پھر جب اس خاتون کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کی بیٹی ہوتی ہے یہ اس مرد کے لیے ربیبہ ہوتی ہے، اس کی ربیبہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہوتی ہیں، ان عورتوں سے جو ان عورتوں کے ساتھ تم تعلق قائم کر چکے ہوتے ہو، انٹرکورس کر چکے ہوتے ہو۔ اب یہاں پر جو فی حجورکم ہے، وہ تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے فی حجورکم، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تمہاری گود میں نہ ہو تو ان کا یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ عموماً چونکہ وہ گود میں ہوتی ہیں تو اسی لیے ذکر کر دیا کہ جو تمہاری گود کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ پکارے گا کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بھی، اس حال میں کہ اس کے پاس اس پر کوئی برہان نہیں ہوگی، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس شخص کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور انہ لا یفلح الکافرون۔ تو اب ادھر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے پاس برہان بھی ہو غیر اللہ کو پکارنے کی؟ نہیں سر، ہاں امجد بھائی؟ نہیں سر۔ جی نہیں سر، نہیں شیخ صاحب۔ ہاں، اب اسی طرح مثال کے طور پہ یہ آپ سورہ آل عمران کی دیکھیں آیت نمبر 151 نکالیں، دیکھ نکال لی؟ جی شیخ صاحب۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، سنلقی ہم ڈال دیں گے، ان قریب، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، روب ڈال دیں گے، کس وجہ سے؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، کس چیز کو؟ ما لم ينزل به سلطانا، اس چیز کو کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے سلطان نازل نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے کہ جس کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی چیز کوئی دلیل نازل کی ہے؟ جی نہیں۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، قید اتفاقی، یعنی کہ اس سے کسی چیز کو نکالنا مقصد نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اتفاقی طور پہ، قید اتفاقی کے طور پر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں قرآن میں، عرب کا اسلوب ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے یہاں پر جہاں پر آپ نے سوال کیا ہے کہ وقتلہم الانبیاء، یہ سنکتب ما قالوا
وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ ان کا جو قتل کرنا تھا انبیاء کو، یہ اس حال میں تھا کہ یہ اس کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. یعنی کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، دوسرا یہ کہ یہ یعنی کہ ان کا یہ جو عمل ہے اس کی مزید شناعت یہ ہے کہ یہ بغیر کسی حق کے قتل کیا، ان کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. یعنی کہ کیا ان کا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس معنی میں ذکر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ صاحب، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اچھا. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. یہ اسٹارٹ والے جو انٹروڈکٹری لیکچر تھے ان میں بھی یہ بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ایک قید واقعی ہوتی ہے اور ایک اعتراضی، تو یہ وہی ہے؟ ہاں مطلب ابھی بالکل آپ نے شاید بالکل بالکل. قید واقعی، قید واقعی اور قید احترازی. قید واقعی، ہاں بالکل. قید واقعی بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ یعنی کہ قید واقعی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز یعنی کہ اس وجہ سے، یہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دیا نا، وربائبکم اللاتی فی جی حجورکم والی جو مثال ہے، غالباً یہی مثال دی جی ہوگی تب بھی، شاید یاد نہیں ہے تو، لیکن جی یہ سر. وہی بات ہے، اسی طرح کی بات ہے جو میں نے کی. جی ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ. بارک اللہ فیکم. بہت اچھا سوال تھا یہ مطلب یہ بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے اگر یعنی کہ بندہ عربی کے اسلوب کو نہ جان رہا ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کا پھر کیا مطلب. بارک اللہ فیک. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم ان سے کہیں گے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ چکھ لو جلانے والے عذاب کو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بسبب ما قدمت ایدیکم، ان اعمال کی وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بھی اس وجہ سے بھی کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ظالم کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کا جو شرک کرے شیخ صاحب، نہیں، لغوی مطلب کیا ہے؟ جو جس چیز کے جو چیز لائق ہو اس کو وہ مقام نہ دے. کمی کرنے والا. یار سیدھا سیدھا مطلب تو بتا دینا، ظلم کرنے والا. اچھا، یہ بعض دفعہ جب کوئی سوال ہوتا ہے نا آسان سا تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا جواب کوئی ٹیکنیکل جواب ہوگا اس کا، نہیں، بعض دفعہ سیدھا سیدھا جواب مطلوب ہوتا ہے. اچھا جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ظالم کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، ظلام کا کیا مطلب ہے؟ ظلام ظلم میں شدت ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، بالغ مبالغے کا صیغہ. یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ ظلم میں مبالغہ کرنے والا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کی شدت جو ہے وہ نہیں کرتا. تو کیا ظلم کرتا ہے؟ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ اشکال؟ جی سر آ گیا. نہیں سر، مطلب سوال سمجھ آ گیا. ہاں، سوال سمجھ آنا ضروری ہے پہلے. باقی لوگوں کو سوال سمجھ آیا کہ مبالغے کی نفی تو ہو گئی نا، لیکن ظلم کی نفی تو نہیں ہوئی اس سے. بتائیے، باقی لوگ بتائیں. پارٹیسپیٹ نہیں کرتے باقی لوگ، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو شیخ صاحب جی، ایک یہ کہ اگر کسی کے اوپر ہو بھی رہا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، جو ظلم کچھ وہ نہیں. اگر کسی کے اوپر کوئی میرا سوال نہیں آپ سمجھے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، کیا تھوڑا ظلم کرتا ہے؟ نہیں، نہیں کرتا. سر یہ وہ ہو سکتا ہے جیسے جی بولیں بولیں بولیں. ایسا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مطلب جو اگر آپ پر زیادتی کرے آپ اس پر اس قدر زیادتی کر سکتے ہیں. مطلب اس سے مراد آپ نے یہ بتایا تھا کہ یعنی زیادتی نہیں ہے وہ اس کا وہ بدلہ ہے، لیکن اس کو زیادتی کہا گیا، تو ہو سکتا ہے اللہ پھر یہ تعالیٰ مراد ہو. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کیس میں تو یہ بات نہیں نا بنتی. اس میں شیخ صاحب مطلب ایسے جو ہو ہم سکتی کریں گے اس کا
یہ تو بڑا जी। خطرناک معاملہ ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم جو ہے وہ مان لیں تو یہ تو بات نہیں بڑی خطرناک ہو جائے نہیں سر، ظلم نہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہو کہ جو ہم کریں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ گی۔ نہیں، آپ یہ سن لیں، توجہ سے ذرا سن لیں کہ جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نفی جو ہوتی ہے نا، نفی مبالغے کی نہیں ہے، نفی، بولیں ذرا کیا میں نے، مبالغے نفی کی نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ نفی میں مبالغہ ہے۔ صحیح، جی سر، ہاں۔ سمجھ نہیں آئی سر۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ سر آگے۔ نہیں، ابھی سب کو سمجھانا ہے نا۔ دیکھیں، ایک ہے جی مبالغے کی نفی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، جب آپ یہ کریں گے تو جو تھوڑا ظلم ہے وہ باقی رہ گیا، اس کی نفی نہیں ہو سکی، یا شباب؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نفی میں مبالغہ کریں گے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ ایک ہے کہ مبالغہ، ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہاں کرتے، یہ کہ ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں جی۔ یہ مطلب، ایک ہے مبالغے کی نفی، ایک ہے نفی میں مبالغہ۔ سمجھ آئی امجد بھائی؟ باقی لوگ؟ جی شیخ صاحب۔ ہاں، تو یہ یہاں پر مشہور سوال ہے، یہ اکثر جو ہے نا یہ سوال اساتذہ کر لیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہاں پر جو ہے وہ نفی مبالغے کی طرف متوجہ نہیں ہے، بلکہ مبالغہ نفی کی طرف متوجہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم، یعنی کہ مبالغے کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، نفی میں مبالغہ کرنا مقصود ہے۔ مراد یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، مزید اہل کتاب، یہ وہ جو پیچھے کہا ہے نا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، وہ الذین قالوا کے اوپر عطف ہے۔ الذین قالوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے، کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ بات نہیں مانیں گے والا ترجمہ کیوں کیا میں نے؟ بتائیے۔ سر آمنا یؤمن لام کے ساتھ ہے تو وہ بات ماننا ہے، اگر با کے ساتھ ہوتا تو پھر وہ ایمان کم لانا۔ از کم چلیں، کم از کم ایک بات تو اس پورے سمیسٹر میں آپ کو یاد ہو گئی، ٹھیک ہے، چلیں اچھا ہو گیا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول کی بات نہیں مانیں گے، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس ایک ایسی قربانی، ایک ایسی یعنی کہ قربانی لے آئے کہ تأکلہ النار، کہ جس کو آسمان سے آگ آ کر کھا لے۔ یہاں پر النار سے مراد آسمانی آگ ہے۔ تو قل آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، یقیناً تمہارے پاس رسول آئے تھے میرے سے پہلے بھی، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ بھی، وبالذی قلتم اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم آج مانگ رہے ہو۔ تمہارے پاس پہلے انبیاء یہ چیز بھی لے کر آئے تھے، تو فلیما قتلتموہم، ان کو تم نے قتل کیوں کر دیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس مطالبے میں سچے ہو تو۔ یعنی کہ یا تو جب تمہارے پاس انبیاء یہ والی نشانی لے کر آئے تھے تم نے ان پر ایمان لائے ہوتے تو تم آج یہ بات کر رہے ہوتے، لیکن تمہارا ماضی یہ ہے کہ تم نے ایسے انبیاء کو بھی قتل کیا جو تمہارے پاس یہ نشانی لے کر آئے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو، یہاں پر شرط کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، یا پھر فَإِن كَذَّبُوكَ فَاصْبِرْ، کیونکہ جو جزا ہوتی ہے وہ شرط کے بعد ہوتی ہے نا، جزا جو ہے وہ شرط کے بعد ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شرط کی جزا ہو جزا شرط سے پہلے ہو۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان جاءک زید اکرم ہو، اگر آپ کے پاس زید آئے تو آپ اس کا اکرام کیجئے گا، تو آپ کا جو اکرام کرنا ہے وہ زید کے آنے سے پہلے ہے یا زید کے آنے کے بعد ہے؟ جی آنے کے بعد ہے۔ آنے کے بعد ہے، کیونکہ شرط کی جو جزا ہوتی ہے جزا شرط کے بعد ہوتی ہے، شرط سے پہلے نہیں ہو سکتی۔
تو اب یہاں پر دیکھیے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے. تو یہ جو پچھلے رسولوں کو جھٹلانا ہے یہ شرط سے پہلے ہے یا شرط کے بعد ہے؟ شرط کے بعد ہے. بات کیسے؟ شرط کے بعد، نہیں. مطلب پہلے شرط. لفظوں میں نہیں میں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو جی ہاں. پچھلے انبیاء جی کو جھٹلایا ہے وہ کب جھٹلایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے. کی تقریب کے بعد یا اس سے پہلے؟ پہلے. ٹھیک ہے، جی اس کا پہلے. مطلب ہے کہ یہ جو ہے بس یہ بس اس کی پہلے. جزا نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اصل جزا اس کی معذوف ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، یا پھر فَإِن كَذَّبُوكَ فَاصْبِرْ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ صبر کیجئے. صبر اس لیے کیجئے کہ فقد کذب رسل من قبلک، کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. وہ عربی میں کہتے ہیں کہ البلیۃ اذا عمت خفت، البلیۃ اذا عمت خفت، جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے تو وہ خفیف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو برداشت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر اکیلے ایک بچے کو کلاس میں سزا ملے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے. اگر اکٹھے پوری کلاس کو اگر سوٹیاں پڑیں تو بندہ کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں، خیر ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سر ہوتا ہے. ہوتا ہے نا. تو بس یہ بات ہے کہ آپ اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے بھی بہت انبیاء کو جھٹلایا گیا. اس سے یہ ہوتا ہے، یہ تسلی کا اسلوب ہے. ٹھیک ہے، یہ عمومی بھی ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ پہلا شخص نہیں ہوں کہ جس پر حق کے راستے میں تکلیف آ رہی ہے. مجھ سے پہلے ایک انبیاء کی جماعت ہے، مثلا جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے پہلے انبیاء کی ایک جماعت ہے جس کے اوپر سختیاں آئی ہیں. تو اس چیز سے انسان کو تسلی ملتی ہے. اسی لیے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. جاءوا بالبینات، وہ لوگ لائے تھے بڑے عقلی دلائل، روشن دلائل، والزبر والکتاب المنیر، چھوٹی بڑی کتب اور روشن قسم کی نشانیاں، کتابیں جو ہیں وہ لے کر آئے تھے. اب تشجیع علی الجہاد، یہ پیچھے جو ساری بات ہوئی جنگ احد کے اندر ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچیں، ایمان والوں کو جو ہے وہ زخمی ہوئے، ساتھی شہید ہو گئے. اس پر جو ہے وہ منافقین نے عجیب عجیب باتیں شروع کر دی کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہنا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو یہ قتل نہ ہوتے. ہاں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ٹھہرے رہتے تو یہ قتل نہ ہوتے، اگر ہماری بات مان لیتے تو مسلمانوں کو یہ مصیبت نہ پہنچتی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کے جواب میں پہلے بتایا کہ جو شہداء ہیں، شہداء کو یہ مت سمجھو کہ شہید ہو کر وہ عام لوگوں کی طرح ہیں کوئی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ہیں، ان کے اللہ کے ہاں درجات ہیں، وہ ادھر جو ہے رزق ان کو ملتا ہے، وہ ادھر خوش ہیں. اور دیگر جو ہے وہ ساری باتیں کی. اب جو ہے وہ اللہ رب العزت نتیجہ بیان کرے گا کہ بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. جہاد سے بھاگنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم جو ہے وہ دیے جاؤ گے اپنے اپنے بدلے، اپنے اپنے اعمال کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن دے دیے جاؤ گے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، بس جو بچا لیا گیا آگ سے، جو آگ سے اس دن بچا لیا گیا، محفوظ رکھا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا، اللہ اللہ، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا دنیا کی زندگی کے اندر مطلب اس کا کوئی وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہاں اس کی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا کچھ مزہ ہے. اللہ اللہ. تشجیع، بہادری دلاتا ہے اللہ تعالیٰ جہاد پر اور انفاق فی سبیل اللہ پر. فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں. تمہاری جو ہے وہ آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، جہاد اور انفاق کے ذریعے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور بالضرور سنو گے
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتابیں دیے گئے ان سے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں ان سے کیا سنو گے، اذن کثیرا، بہت ہی بری بری باتیں سنو گے،